کل کو اگر مکہ مدینہ پہ حملہ کرے، کیا ایران کی ذمہ داری مکہ مدینہ کو بچانے کی نہیں ہوگی؟ کیا علی کا روضہ سرور کائنات کے روضہ سے زیادہ افضل ہے؟ ایران ایسے ہی جیت گیا ہے جس طرح حسین کربلا میں جیت گئے تھے. اس لیے مجھے فخر ہے ایران پہ. مجھے امریکہ کی نیشنلٹی 99 میں آفر ہوگی. جب میں نے ان سے پوچھا کہ واٹ آئی ہیو ٹو ڈو، ہنس کے کہا CIA کے ایجنٹ نے وہی جو دوسرے جرنیل کرتے ہیں. یہ جنگ جو ہے اس کو بند نہیں ہونے دیں گے. یہ جنگ بند نہیں ہوگی. یعنی بنی اسرائیل کو اللہ نے جو دھتکارا تھا، اسرائیل سے نکالا تھا، کہا تھا بکھر جاؤ تم دنیا میں، تم واپس نہیں آؤ گے جب تک تمہیں کہیں سے سہارا نہ ملے گا. اور سہارا دینے والا کون ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ. اس نے سہارا دیا. پھر تمہیں کچھ عرصے کے لیے دوبارہ میں پاور میں لاؤں گا، تم دوبارہ یروشلم پہ قبضہ کرو گے. پاکستان نے محمد کے غلاموں والا رویہ اختیار کیا ہے. میں عربوں سے کہتا ہوں یہ اپنی بیسس ختم کریں، ہمیں اور مسلمان ممالک ہم بازو بنیں گے. پاکستان بازو بنے گا، ایران بازو بنے گا. بس. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف یوتھ ویو. میرا نام ہے عبد آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کے ہمارے ہم سب کے دادا. ٹھیک ہے، رضی دادا کہتے ہیں لیکن واقعی ہمارے تو آپ دادا ہیں. اور ایڈمل جوید اقبال صاحب موجود ہے. ان کا جو کیریئر ہے، ان کی جو پرفارمنس ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے. جنگیں جتائیں انہوں نے ہمیں، اور ہمارے لیے ایک غازی، پراؤڈ غازی کے سامنے ہم اس ٹائم پہ بیٹھے ہوئے. ایڈمل صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. ایڈمل صاحب، وار آپ کی اسپیشلٹیز بہت زیادہ ہیں، آپ کی تجزیہ بھی آپ کی اسپیشلٹی ہے، لیکن وار اس کا ایک مین کمپوننٹ ہے. ایڈمن صاحب، پوری دنیا وار میں اس ٹائم پہ چلی گئی ہے. ان کی جنگ لگی ہوئی، آئل پرائسز ہائی ہو رہے ہیں، اسپائک آ رہے ہیں، اکانومیاں تباہ ہو رہی ہیں ملکوں کی. کل کی ہے کہ اوریکل نے 30,000 امپلائیز فائرڈ کر دیے. کل 30,000 امپلائیز فائرڈ کیے اوریکل نے ایک سنگل ای میل کے اوپر. تو ایڈمن صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں؟ تھوڑا سا بتائیں پلیز. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو میں تمام خصوصاً پاکستان کے لوگوں کو اور خصوصاً پاکستان کے کلمہ گو لوگوں کو، شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، جو لوگ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، میں ان کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے یہ واقعات ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے. جنگ سے ریلیٹڈ ڈیفینیٹلی بالکل کامن چیز تھی. میں اس کو آبزرو کر رہا ہوں. اگر میں آج آپ کو ایک سیکرٹ ڈسکلوز کر رہا ہوں، مجھے امریکہ کی نیشنلٹی 99 میں آفر ہو گئی تھی. 99 میں جب میں سفیر پاکستان تھا ٹیونس میں، اور جب جو ہے رابن رافیل وہاں پہ امریکہ کی سفیر تھی. آپ امریکہ کیوں نہیں گئے پھر؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے گھر میں آ کے CIA کا بندہ میرے گھر میں آ کے میرے بیوی بچوں کو امریکن پاسپورٹ اور امریکن ویزا اور میرے گھر کا بندوبست اور میرے آفس کا بندوبست، میری لیموزین اور میرے پے پیکج سب کچھ ارینج تھا، سیٹ تھا. اوکے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ واٹ آئی ہیو ٹو ڈو، انہوں نے کہا وہی جو باقی جرنیل کرتے ہیں. بیکاز دیر از نو فری میل. بیکاز مجھے جانتا کہ دیر از نو فری میل، کیونکہ میں DG ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس، ایسا مجھے پتا تھا کوئی فری میل اس ٹائم پہ ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس. میں اسد درانی کے ساتھ ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس تھا. تو CIA اپروچ ڈیو کہ ہم اب ساروں کو US میں سیٹل کر دیں گے. میں USA میں پہلے بھی جا چکا تھا، پہلے بھی اپروچ ہوا تھا. یہ فائنل اپروچ تھی. اچھا ٹھیک ہے. جب میں نے پرویز مشرف سے ڈفر کیا اور اس کو خط لکھ دیا، جی، جس کو میں یہاں پہ نہیں ڈسکس کروں گا، لیکن آپ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. جسٹ ان کیس. اب مجھے بتائیے کیوں؟ کیونکہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو اسلام کا قلعہ، میری اپنی پرسیپشن بولوں گا، اور جس کے لیے میرے باپ دادا نے ہجرت کی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، کہ اس کو ڈھانیں گے یہ لوگ. اوکے. اس لیے میں نے کہا کہ میرے سورہ بقرہ میں ہے، بائی دا وے حافظ صاحب کو میں کہوں گا وہ آئز بھی نکال دیں، کہ اگر میرے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اگر تمہیں اپنے باپ، مال، اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے بزرگ اور اپنے جو ہے کاروبار پسند ہے، تم دفع ہو جاؤ، تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے. اوکے. تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر میرا باپ دادا اس پہ آیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ ہے، اور میں لا الہ کے نام پہ آیا ہوں، تو پھر میں نے واشنگٹن نہیں، میں نے واپس لاہور جانا ہے. اوکے. آپ نے ریفیوز کیا؟
آئی ریفیوز. اور اس کا خمیازہ میرے خاندان نے بھگتا. اچھا. میرے بچے دربدر ہو گئے, مالی طور پہ میرے اوپر لیبل لگ گیا کہ جو ہے نا, جب کسی چیز کو وہ جو آپ کو انگریزی کی کہاوت ہے نا کہ جب پہلے کسی کو پھینکنا ہو تو بدنام کر دیتے ہیں, او دس از اے روٹن ایگ, اس لیے پھینک دو, تو وہ لیبل لگا دیا. اور ہمارے معاشرے کا دوسرا طریقہ ہے وہ یہ کہہ دو کہ اس پہ جادو ہوا ہے. اب پھر اس کو پھر جادو ہے تو جادوگرنی کو جلاتے ہیں نا, تو آپ پہ یہ بھی الزام لگا, یہ بھی لگا کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے. اس لیے میں سنس کی بات نہیں کرتا ہوں. سنس کی بات تھی کہ میں نے ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کیوں نہیں کیا. سویلین سپریمیسی کا عاشق ہیں آپ, یعنی کہ میں عاشق ہوں. کیوں عاشق ہوں اس کی وجہ سن لو. اگر جرنیلوں کی حکومت اچھی ہوتی تو ریاست طیبہ کا حافظ صاحب سن لیں, حافظ منیر جن کا میں بہت قدر کرتا ہوں, سن لیں. اگر سویلین سپرمیسی اسلام کو عزیز نہ ہوتی تو اسلام کا پہلا خلیفہ خالد بن ولید ہوتا. لیکن اللہ اور اس کے نبی نے اس کو خالد بن ولید, جس کے جسم پہ تلواروں اور زخموں کے کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جس کا نشان نہ ہو, اس کو ہٹا کے کس کو بنا دیا, ایک منحنی کمزور آدمی ابو بکر کو. سیولینس ہے نا, تو پھر سب تلواروں والوں نے اس کو مانا جی. اس لیے میں اپنی گائیڈنس اپنے نبی سے لیتا ہوں, اپنے اللہ سے لیتا ہوں. اگر ان کو وہ سیولین منظور تھا تو مجھے بھی سیولین. دیٹس وائی یو ریسپیکٹ حافظ عاصم منیر. میں نے باجوہ کو اور حافظ کو اس لیے ایکسیپٹ کیا کہ انہوں نے نہ تو یہ کہا کہ ہم سویلین سپرمیسی کو نہیں مانتے, اور نہ انہوں نے کہا کہ ہم آئین کو نہیں مانتے. اس لیے میں ان کو, حافظ صاحب کو خصوصاً سلام کرتا ہوں کہ ہی از ناٹ ashamed آف بینگ اے حافظ, ہی از ناٹ ashamed آف بینگ اے مسلمان, اینڈ ہی از ناٹ ashamed آف بینگ اے پاکستانی. ٹھیک ہے ایڈمن صاحب, اب آپ میں سوال وہیں سے نکلے گا. اگر آپ CIA کو ان کی شرط مان جاتے, ان کے کہنے پہ ویزے لے لیتے, امریکہ میں سیٹل ہوتے, لیموزین وغیرہ لگژری لائف, آپ میرے بچوں کی لائف بڑی اچھی ہوتی. تو ایڈمن صاحب کمپرومائز کیا کرنا پڑنا تھا آپ کو؟ کمپرومائز میں نے پوچھا, آپ تو زیوم کر رہے ہیں نا, میں نے دو ٹوک, میں آفٹر آل ایک میں انٹیلیجنس ادارے کا سربراہ رہ چکا تھا, تو جو میرے سامنے CIA کا ایجنٹ تھا, میں نام لے دیتا ہوں, رابن رفیل کا بھیجا ہوا تھا. رابن رفیل کا میں نے رابطہ عمران خان سے بھی کرایا تھا. میں نے کرایا, میں نے کرایا رابن رفیل کا راستہ, ای میل پہ میں نے کروایا. تو پھر خان صاحب نے کوئی فائدہ ان سے لی جو ابھی تک نظر نہیں آ رہا فائدہ؟ یار تم سے بڑا گھامڑ آدمی, آپ نے سب کچھ کروایا, بیڑا گرک ہمارا. میں نے کروایا. میں گناہگار ہوں, تبھی تو کہتا ہوں کہ میں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ افرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ وہ نجف. دو جگہ پر چلے گئے, ایک تو آپ کو کیا, آپ نے کیا پوچھا ان سے, دوسری بات آپ نے رابن رفیل سے عمران خان کا رابطہ کروایا. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے امریکہ والا عمران خان, یہ نہ تم سب کچھ تو تم تو اللہ کو جو نہیں مجھ پہ ڈال دیتے ہو. آپ نے ایک میرے گناہ جتنے ہیں, آپ نے کسی کے منہ کو شہد لگایا تھا. میرے میں جتنا گناہ ہے نا میرا اتنا ہی شہد آپ نے لگایا عمران خان کے منہ کو. بتائیں عمران خان نے رابن رفیل سے کیا کیا لیا؟ میری بات سنو, میں تم آگے بھی بولو, چلیں جی پلیز آگے بھی بولو نا. اگر جو ہے آپ نے تو انکار کر دیا رابن رفیل کو. بھائی بات سنو, اگر خضر نے موسیٰ کو دھتکار دیا تو موسیٰ نے اگر خضر کو باپ مانا, استاد مانا, جب اگر میں نے عمران خان کو جو ہے اپنا اسٹوڈنٹ بنایا اور اس نے استاد کو دھکار دیا تو الزام مجھ پہ کہوں. میں نے تو اس کو سب کچھ تن بن دھن واری کیا, لیکن جب پاشا نے اس کو گود میں لے لیا اور میں نے دیکھا کہ یہ اتر گیا راستے سے, اور میں ایک تمہیں پتہ ہے ڈاکٹر اسرار کے ساتھ میری 1-to-1 میٹنگ رہی, وہ تمہیں پتہ ہے, وہ بعد میں کبھی. اچھا بات یہ آتا ہے, اب بیسے بات یہ تھی, میں نے کہا کہ واٹ آئی ہیو ٹو ڈو, کہ مجھے پتا تھا فری لنچ نہیں ملے. اس نے ہنس کے کہا, CIA کے ایجنٹ نے, وہی جو دوسرے جرنیل کرتے ہیں. مثلاً بھائی 70-71 جرنیل ہیں اس وقت کینیڈا اور امریکہ میں. کوآرڈینیشن کیا ہوتی ہے کہ میاں مسافر تم بھی سچے, بی بٹیارے تم بھی سچی. تو آپ پاکستان کے رحم و کرم پہ ہوتے, اس کے بعد کے ہٹ لسٹ پہ ہوتے پاکستان کے؟ بیٹے میں پاکستان کے رحم و کرم پہ اتنا تھا کہ پرویز مشرف نے جو میرا TADA تھا, جو میرے میڈیکل الاؤنس سے, جو انٹرٹین, وہ بھی مجھ سے ڈالروں کی شکل میں واپس کروائے تھے. اور لوگ کمائی کر کے آتے ہیں امبیسڈر بن کے. میں
میں پتہ نہیں 16 لاکھ دے کے آیا تھا, ورنہ کہا تھا کہ اس کو نیب کے حوالے کرو. اچھا ابھی میں بات یہ ہے, اب کیا راز دیتے پاکستان؟ میں بتاتا ہوں. میرا کام تھا کہ یہ جو ہے پاکستان نیوی کی جو بندرگاہیں ہیں اور جو ریسورسز ہیں وہ نیوی کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے میکسیمم ان کو اس کا فائدہ پہنچتا. اچھا آپ ادھر سے اسپائی کر کے بتاتے ہیں؟ اب ایک منٹ بات سن لو. تو جو مجھے معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم. اب کیا تھا تمہیں پتہ ہے کہ پرویز مشرف کے زمانے میں اور فصیح بخاری کے زمانے میں اور عزیز مرزا کے زمانے میں جو امریکن نیوی کے ایئر کرافٹ کیریئر پاکستان کوسٹ کے سامنے کھڑے ہو کے جو ہے انہوں نے, اب کیا کرتا ہے ایئر کرافٹ کیریئر, ایک ایئر کرافٹ کیریئر 2 سرگودا بیس 3 سرگودا بیس کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیا کرتے ہیں وہ, یعنی کہ وہ ایک چلتا پھرتا ایروڈروم ہے جہاں سے وہ یہ نازل کرتا ہے طوفان. اب ایک سوٹی ہوتی ہے بیٹے, جو ایک جہاز جاتا ہے بم پھینک کے آتا ہے اس کو کہتے ہیں ایک سوٹی. جب دوبارہ جاتا ہے کہتے ہیں 2 سوٹی. تو جو ٹوٹل نمبر آف سوٹیز, یعنی کہ جو امریکہ نے, یہ بات غور سے سننا, جو ویتنام وار میں ٹوٹل نمبر آف سوٹیز ویتنام پہ بم برسانے کی گئیں, پرویز مشرف کے زمانے میں امریکن ایئر کرافٹ کیریئر سے اس سے زیادہ سوٹی پاکستان اور افغانستان کے خلاف کی گئیں. کس نے؟ اب اتنے بولے بنے میں نہیں, او بھائی امریکن نے. اچھا یار تو اتنا ہی چوچا ہے, کس کی بات ہو رہی ہے؟ امریکن ایئر کرافٹ کیریئر سے. ٹھیک ہے. یعنی جو ویتنام جنگ میں فیسلٹی دی گئی اس سے زیادہ پرویز مشرف نے, عزیز مرزا نے, فصیح بخاری نے جو ہے وہ امریکنوں کو پاکستان کے ہوائی اڈے نیوی سے اور سب سے دی بمباز جو تورا بورا بنانے کی دھمکی دیتا تھا, یہ تھا تورا بورا. اوکے اب سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے. تو مجھے, اگر میں نے نہیں کیا تو آج کیا حال ہے, میں کرائے کے مکان پہ رہ رہا ہوں. پرائس ہوتی ہے نا, وہ میں نے پے کی. اب مجھے بتاؤ کہ اب اگر میں نے اس پرائس پہ, مجھے سکون کیا ہے کہ میں اپنی قبر میں جاؤں گا تو مجھے یہ سکون ہوگا کہ کی محمد سے وفا. لیکن میرے بچوں کے کیریئر کی تباہی ہوئی, میری جائیداد. آج میری فیملی مجھ پہ ناراض ہے کہ تو میں امریکہ کیوں نہیں گیا. جی میں نے یہ فیسلٹی, گاڑیاں اور گھر اور زبردست زندگی وہ کیوں ٹھکرائی. میں ٹٹو پنجو اور یہاں بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہوں. یہ میرے گھر والوں کی مجھ سے شکایت ہے. میں 3rd ریٹ ہو گیا ہوں کیونکہ میں یہاں پہ آتا ہوں اور میں پنجابی میں بات کرتا ہوں اور میں اللہ کے اور دین کی بات کرتا ہوں. وہ کہتے تو ہی رہ گیا ہے, حافظ جمیل نہیں ہے, طارق جمیل نہیں ہے, طاہر القادری نہیں ہے, یہ پیر گولڑا شریف نہیں ہے, جن کے آستانوں پہ جا کے وہ عمران خان جیسے لوگوں کو وہ صادق الامین کا ٹھپا لگائے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے تو کس طرح ماما بن گیا دین دا. ٹھیک ہے. ایڈمن صاحب ایک بریکنگ نیوز تو بعد میں دوں گا. ابھی یہ ایران جنگ جو ہے, ایران یہ بنی کی, یہ میں بتاؤں یہ کنٹینیوٹی ہے جنگ بدر سے. اس سے پہلے بریکنگ نیوز آ گئی. میں آپ کے سامنے پڑھوں اور آپ کا بہت اچھا ہوگا کہ ویو لے لوں. کہ جی بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ کی پاکستان کو آپریشن سندھور دوبارہ شروع کرنے کی دھمکی, ویڈیو بھی آ گئی ہے. میں سنا دوں آپ کو تاکہ ہماری آڈینس, نہیں آڈینس کو سنا دیں. آتنکواد کے خلاف کی گئی بھارتی اتحاد کی اب تک کی سب سے بڑی کارروائی ہے. مگر آپریشن سندھور جیسا میں نے کہا کہ ختم نہیں ہوا ہے کیونکہ ہمارا لیبر. یہ راج ناتھ سنگھ نے, یہ ویڈیو تو آ گئی ہے, خیر میں نے اس کو لگا دیا. لیکن اس کے پوائنٹرز آپ کو بتا دوں, اور اس پہ تھوڑی سی بات کر رہے تھے ایڈمن صاحب, کیونکہ یہ ہم فوراً ریلیز, لیکن نہیں اسی پہ بات کر. ٹھیک ہے. انہوں نے ہونا اکٹھا, یہ میرے نبی کی پیشین گوئی ہے اور یہ میرے اللہ کے دین کی پیشین گوئی ہے. دیکھیں یہ کون ہے, یہ یہود اور نصارہ یہ بنی. دیکھیے بیٹے, اگر آپ ہم کھڑے ہیں نا, تو اس کمرے میں کون ہے؟ آپ ہیں, حافظ صاحب ہیں, میں ہوں. تو ہم تین جس طرح ایک اس اسٹوڈیو کا حصہ ہیں, اسی طرح بنی اسرائیل کا حصہ کون ہے؟ یہودی ہیں اور نصارہ ہیں, اور کون ہے؟ افغانڈو ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ اولادیں کیا کہتے ہیں, سلیمان کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو کہتے ہیں ہم پٹھان پہلے ہیں, یہ بنی اسرائیل ہیں.
ان کو اکٹھا کر کہاں سے کیا؟ سارے ہندوستان کو خالی کر کے یہ پاکستان بنایا، اکٹھا کیا، اور اب ان کو کون مار رہا ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے ایجنٹ ہیں افغانی، ٹھیک ہے، یہ اب ہمیں مار رہے ہیں، اور ادھر کون ہندو کہہ رہا ہے ابھی ادھر سے؟ کیونکہ یہ بھائی بن رہے ہیں اسرائیل کے، سامری جادوگر کی جو گائے بنائی تھی، اور ہندو کس کو گاؤ ماتا کہتے ہیں، تو یہ آپس میں بھائی ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب آپ جان لو، اب مجھے چاہے گالیاں نکالو کہ افغانی جو ہیں اور یہ صہیونی جو بنی اسرائیل کے ہیں، اور جو عیسائی ہیں، یہ ٹرمپ جو ہے، اور یہ ہندو ہیں اور افغانی ہیں، یہ مسلمانوں کو اور دین محمد کے مخالف ہوں گے اور ہو گئے ہیں، اور یہ جنگ جو ہے یہ جو ہے اس کو بند نہیں ہونے دیں گے، یہ جنگ بند نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ اچھا، وہ تو کہہ رہے ہیں 2-4 دن میں اسٹریٹ آف ہارموز اگر نہ کھلی تو بیٹے بات یہ انہوں نے پیس میل اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر رہے ہیں، اور انہوں نے مدینہ کے اس یعنی خیبر تک آنا ہے۔ ایک منٹ، آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ بند کرنے کی طرف جا رہے ہیں، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اچیو کر رہے ہیں؟ آپ ان کو بلا لیا کرو جو آپ کے مرضی کے مطابق۔ نہیں یار احمد صاحب، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے۔ بولو، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ یو ایس اس ٹائم پہ جو انویڈ کر رہا ہے ایران کے اندر، وہ اسٹیپ اپنی اسٹریٹجی ہے اس کی اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا؟ ان کی اسٹیپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے کیچ دا منکی سلولی سلولی، ٹھیک ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یعنی بنی اسرائیل کو اللہ نے جو دھتکارا تھا، اسرائیل سے نکالا تھا اور کہا تھا بکھر جاؤ تم دنیا میں، نکال دیا تمہیں، اور تم واپس نہیں آؤ گے جب تک تمہیں کہیں سے سہارا نہ ملے گا۔ اور سہارا دینے والا کون ہے؟ نصارہ، ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے سہارا دیا، اسی کے سر پہ ہے نا۔ کا نام تو نہیں لے رہے، ٹرمپ کا نام لے رہے ہیں، اور پھر تمہیں کچھ عرصے کے لیے دوبارہ میں پاور میں لاؤں گا، تم دوبارہ یروشلم پہ قبضہ کرو گے۔ تو یہ اللہ کے اور میرے دین کے اور میری پرسیپشن کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے ایڈمن صاحب، میں آپ سے تھوڑا سا سیدھا سوال پوچھوں گا، سیدھا جواب بھی چاہوں گا۔ ایڈمن صاحب، ہماری پرسیپشن اس ٹائم پہ یہ ہے کہ ایران جو کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ وہ بڑا ہی خطرناک ہو رہا ہے امریکہ کے ساتھ۔ امریکہ کی سپر ہیجمنی ختم ہو گئی، امریکہ کا جو معیار تھا لوگوں کو سنبھالنے والا وہ ختم ہو گیا، عرب ممالک خلاف ہو گئے، تو ہمیں لگ رہا ہے کہ سم ہاؤ ایران از وننگ۔ آپ کا کیا اس پہ؟ ایران جو ہے وہ ایسے ہی جیت گیا ہے جس طرح حسین کربلا میں جیت گئے تھے، شہادت دے کے۔ بھائی وہاں پہ کوئی نام و نشان رہا تھا اس وقت؟ 60 سال کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ حسین شہید ہو گئے۔ 60 سال بعد؟ جی ہاں، میں کیا بتاؤں کہ اس ملک میں جو ہے ممی ڈیڈی کی اسلام سکھایا جاتا ہے، محمد کا دین نہیں سکھایا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایران جو ہے، میں نے کہا یہ 2 بازو ہیں اسلام کے، تو اگر جو ہے ایک بازو کٹ جائے تو میں طاقتور ہوں گا۔ اس لیے مجھے فخر ہے ایران پہ کہ وہ اپنی تمام زد میں آ کے وہ پھر بھی کھڑا ہے، اور میں پاکستان کی حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو عوام الناس سلام کرتا ہوں کہ وہ بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن اب اس سے ذرا آپ پرویو سن لو میرا، کل کو اگر مکہ مدینہ پہ حملہ کرے، چاہے اسرائیل کرے چاہے ٹرمپ کرے، تو کیا ایران کی ذمہ داری مکہ مدینہ کو بچانے کی نہیں ہوگی؟ تو پھر ہم جو ہے وہ سعودی حکومت کو نہیں، ہم مکہ مدینہ کو بچانے کے لیے جہاں جائیں گے، ایران کے خلاف نہیں جائیں گے، ہم محمد کی فیور میں صلی اللہ علیہ وسلم کی فیور میں جائیں گے۔ اس پوائنٹ کو سمجھو، یہ شیعہ سنی اس پوائنٹ کو سمجھیں۔ کیا میں ابھی پھر بانگے دوہل کہتا ہوں کہ کیا علی کا روضہ سرور کائنات کے روضہ سے زیادہ افضل ہے؟ بھائی میں بابانگے دوہل کہہ رہا ہوں نا، لیکن ایک طبقہ ہے جو کہ علی کے روضے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے متبرک جانتا ہے۔ میں ان کے سے نہیں ہوں، میں جانتا ہوں کہ شیعہ سنی جو بھی ہیں وہ جو ہیں کہ اگر دیکھو ایک ٹنکی بھی اگر میلی ہو جائے تو ٹوٹیوں سے پانی کیسے صاف آئے گا؟ جی ہاں جی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ شیعہ علی ہو چاہے وہ سنی علی ہو، وہ سارے جو ہیں وہ اسی پود کا، اسی درخت کا حصہ ہیں۔ اس لیے آج امت مسلمہ کو، چاہے وہابی سعودی عربیہ ہے،
چاہے وہ کویت ہے، چاہے وہ ابو دھابی ہے، چاہے وہ جارڈن ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ ملیشیا ہے، جو بھی مسلم ممالک جو کہ کلمہ پڑھتے ہیں ان سب کو یکجا ہونا چاہیے. اگر ان کو نقصان بھی ہوتا ہے تو یکجا نقصان ہو. اس لیے آئی ایم پراؤڈ آف ایران کہ انہوں نے جو کھلے آسمان میں رہ کے اس طرح شہادتیں لی ہیں، چاہے وہ بچیاں ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے آیت اللہ خامنائی ہوں یا ان کے بیٹے ہوں، یہ سلام پیش کرتا ہوں میں ان کو. اور میں پاکستان کی حکومت کو اور حافظ صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے اس بھائی کو اس طرح نہیں چھوڑا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہیں سعودیہ بادشاہوں کے غلام ہو گئے، نہیں. ہم محمد کے نام پہ غلام ہیں کہ وہ محمد کے جو روزے ہیں اور جو خانہ کعبہ ہیں کہ وہ اس کے محافظ بنے ہوئے ہیں. اور ہمیں کہا بھی کسٹوڈین آف کعبہ کہا جاتا ہے ہمیں تو ایگزیکٹلی. تو میرے لیے کوئی اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں تک ایران، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ جو بیٹل ہے وہ ہار گیا ہے لیکن جنگ جیت گیا ہے. بیٹل جنگ جو ہے وہ بیٹل، کئی بیٹل ہوتی ہے نا، ایران بیٹل ہار گیا ہے. کیا وہ اصفہان نصف جہان جس کو کہتے تھے وہاں پہ 2000 پاؤنڈر گرا ہے تو وہاں چھوڑا ہوگا کچھ؟ اس لیے یہ بالکل غلط لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو کچھ نہیں ہوا ہے. ایران بیٹل ہار گیا ہے. اور یہ اگر حکومت کو کھلوانا جو ہے، اگر یہ ساری جو اینٹی پاکستان یا اینٹی دین محمد کی پارٹیاں ہیں مل جائیں تو وہ کھلا سکتے ہیں. کیا احد میں مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی؟ یہی وہی خالد بن ولید تھا نا. لیکن خالد بن ولید سیف اللہ کب بنا؟ کی محمد سے وفا جب اس نے یہ کہا کہ جو درے سے اٹیک کیا تھا. لیکن جب تک اس نے لا الہ الا اللہ محمد تو وہ سیف اللہ نہیں بنا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ آپ کو اور ممی ڈیڈی گروپ کو اور یہ سارے عمرانڈوؤں کو نظر نہیں آتا ہے. میرا ایڈمن صاحب آخری سوال، پاکستان نے مکمل بڑے بھائیوں والا یا باپ والا کردار ادا کیا اس جنگ کے اندر؟ پاکستان نے محمد کے غلاموں والا رویہ اختیار کیا ہے. ٹھیک ہے. نہ بڑا بھائی، نہ چھوٹا بھائی، نہ اس کی چلاکی، نہ اس کی محمد سے وفا. یہ ہے ہماری اسٹریٹجی، یہ ہے. عاصم منیر کو، شہباز شریف کو کدھر ریٹ کریں گے اس ڈپلومیسی کے اندر؟ میں پورے پاکستان کی تاریخ میں، پوری تاریخ میں انکلوڈنگ فاؤنڈنگ فادرز، ٹھیک ہے، میں عاصم منیر کو اوپر پیش کرتا ہوں. یہ میرا کلپ ان ٹرمز آف ڈپلومیسی، ان ٹرم آف اچیومنٹ. اچھا. میں ایڈمرل جاوید اقبال 28 PM میں حافظ سید عاصم منیر کو اپنے پاکستان کے تمام لیڈروں سے انکلوڈنگ فاؤنڈنگ فادر سے بھی اوپر کا درجہ دیتا ہوں. ریزن اس لیے کہ انہوں نے دین اسلام کے مطابق حکومت کی اپنی جاب کر رہے ہیں. وہ جہاں صلح حدیبیہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ صلح حدیبیہ کرتے ہیں. اچھا. اور جہاں فتح مکہ کی ضرورت ہوتی ہے فتح مکہ کرتے ہیں. اور بیان المرصوص بھی پھر ایک کیا. آپ میرے اس کلپ کو کوئی عزت دیں گے؟ نہیں کیا، یہ بڑا پیارا کلپ ہے آپ کا، ماشاء اللہ. لازمی اس کو لازمی چلائیں گے. ایڈمن صاحب، اب اگر آئل پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ ذخائر ختم ہو جائیں گے، ایران بھی ہٹ کر رہا ہے اس ٹائم پہ، عرب امارات جو کنٹریز ہیں وہاں کو سنا رات کو دبئی میں کافی زیادہ انہوں نے وہاں پر چیزیں آئی ہیں. ڈیفینیٹلی ایران پہ بھی کچھ ہو رہا ہے لیکن سینسرشپ ایسی ہو گئی ہے کہ اگر انہوں نے کوئی، یہ آپ غلط پورٹری کر رہے ہیں ایران کو. یہ آپ کا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، اور یہاں سے آ کے میرے دشمنوں کے ایجنٹ آپ کی چھت پہ کھڑے ہو کے مجھے پتھر مار رہے ہیں، گولیاں مار رہے ہیں اور اینٹیں مار رہے ہیں، تو میں واپس جواب دینے کا حقدار ہوں کہ نہیں؟ ہے. تو یہی حالت عرب کنٹریز کی ہے. عرب کنٹری کس کو یہاں بیسز دے رہے ہیں؟ امریکہ کو. اور امریکہ کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ صہیونیوں کو. تو پھر اگر ان کو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ پتھر اور میزائلیں ان پہ چلائیں اور وہ جواب بھی نہ دیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہ مارے ہیں تو امریکہ کر، ہم نہیں کر رہے. بات سنو، ان کو گھر کس نے دیا ہے؟ انہوں نے خود دیا امریکہ کو.
پھر تم بےایمانی کیوں کرتے ہو؟ تم کیوں نہیں کہتے کہ وہ غلط ہیں؟ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں غلط ہے. پھر جو آپ کا ویزا نہیں لگے گا میرا، پھر میں کیا کروں گا یار؟ ہوئی مسئلے والی بات ہے. میں ویزا نہ دیتا ہوں، انہوں نے دبئی والے تھے. لیکن ایڈمن صاحب دبئی کے ویزے کھلنے والے ہیں، گڈ نیوز آپ کے لیے. قطر کے ویزے کھلنے والے ہیں. مجھے کیوں؟ میں نے بحرین کے ویزے پوچھا کیوں؟ وہ لیبر کنے کرنی ہے، بلڈنگاں بنانی ہے تو جا کے مزدوری کرنی ہے. سیریس ٹاپک پہ آؤ. اس وقت عرب کنٹری جو ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ 1920 سے ان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، ہاں جی، اس سے بھی پہلے سے، یہ جو ہیں واپس بازا ہرچے ہستی بازا، ٹھیک ہے، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا. یہ مولانا روم کا شعر ہے ٹھیک ہے. کہ اے بندے واپس آ جاؤ، واپس آؤ. 100 بار بھی اگر توبہ توڑی ہے، واپس کس پہ آ جاؤ؟ اللہ کی طرف آ جاؤ. میں عربوں سے کہتا ہوں یہ جو ہیں یہ اپنی بیسس ختم کریں. ہمیں اور مسلمان ممالک ہم بازو بنیں گے. پاکستان بازو بنے گا، ایران بازو بنے گا. ہمارا ایک ریجنل آرڈر بنے، ریجنل ڈیفنس بنے. ٹھیک ہے، ہم اپنا ریجنل نیٹو بنائیں. اچھا وہ بنایا تو تھا RCD نا، ہم نے ضیاء الحق کے زمانے میں RCD بنایا تھا. RCD ضیاء الحق کا بھی یہ تھا نا کہ پاکستان، ایران اور ترکی، اور پھر ریجنل کوآپریشن والا تھا نا، وہ بنایا تھا. لیکن ان نے اور ان ایرانیوں نے، امریکوں نے اس کو چلنے نہیں دیا. ٹھیک ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں دوبارہ ایسا لائنس بنائیں، اس کو RCD کو ریوائیو کریں، یہاں سے ہم ترکی جا سکیں، اوکے بائی روڈ جا سکیں، یہاں سے ہم آپس کے بھائیوں کی مدد کر سکیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کیپیبلٹیز ہے خارمین شریفین کی جو ہم ہیں، ہم خانہ کعبہ کی تو حفاظت کر رہے ہیں، ہم باقی اسلامی ممالک کو بھی بچا سکتے ہیں؟ کیا خانہ کعبہ میں یا کیا مکہ شریف میں جب تاریخ پڑھو تو کیا یہاں پہ خانہ کعبہ انکلوڈیڈ، کیا اس کو لوگوں نے سطح ہستی سے مٹانے کی کوشش نہیں کی؟ بہت دفعہ کی. کیا کئی دفعہ ری بلڈ نہیں ہوا؟ او بابا اگر ہم سطح ہستی سے بھی مٹ جاتے ہیں تو ہماری حاضری کہاں ہونی ہے؟ اللہ کی بات. یوم قیامت پوچھا جائے گا کہ تم، اس وقت ہے نا ہمارا آنسر کب نکلے گا، رزلٹ کب نکلنا ہے. ادھر اگر دائیں ہاتھ میں رزلٹ نہیں آیا تو کچھ نہیں پایا، ختم. پھر تم یہاں کی بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن احمد صاحب فائنلی کوئی ٹائم لائن دیں ہمیں. آپ نے جنگیں بہت دیکھی ہیں، آپ نے جنگیں لڑی ہیں، کتنا ٹائم لگے گا دوبارہ ریوائیو ہونے میں اکانومیز کو دنیا کی، یا نہیں ہوگی اب؟ میرے خیال میں دیکھیے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپان ابھرا تھا. ٹھیک ہے، ابھی یہ ریجن اگر مسلمانوں کو عقل آ گئی، اکٹھے ہو گئے، تو اس ریجن میں مسلمان ایک وائبل پاور بن کے اجڑیں گے. لیکن جاپان کے ساتھ ہوئی کیا تھی؟ تو ہمارے پاس کیا ہوگی؟ ابھی تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے جاپان والا کام ہمارے ساتھ ہوگا پہلے؟ بالکل ہوگا. نہ یار سب ہم لوگ تو. اچھا پھر میں سے یا تو تم مجھے جو ہے اپنا چابی والا کھلونا بنا لیا کرو. تم اپنی بات جو ہے وہ سنانا چاہتے ہو. صاحب وہ میں نے سنا ہے کہ میں نے ویسا آپ سے نیا سوال آ گیا، وہ جو نیوک کا کوئی معاہدہ ہوتا ہے، سنا پاکستان نے اس پہ سائن نہیں کیے ہوئے، وہ جو فرسٹ اسٹرائک NPT جو ہے وہ دیکھیے بات سنیں، یہ جو ہے کیا یونائٹڈ نیشن ایک زندہ اینٹی رہ گئی ہے؟ یونائٹڈ نیشن از ڈیڈ. یہ وہ مردہ جسم ہے، ابھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا تم اس کے ٹکے بھی نہیں بنا سکے. کبھی مردار کے ٹکے کھائے ہیں؟ نہیں. یونائٹڈ نیشن از ڈیڈ. اوکے. اب آپ کو یونائٹڈ نیشن کی بجائے جب ایک بڑا چودھری مر جاتا ہے تو پھر لوکل بدماش پیدا ہو جاتے ہیں. تو لوکل بدماش جو ہے بنایا جا رہا ہے مڈل ایسٹ میں نیتنیاہو کو. اچھا ٹھیک ہے. اور انڈیا کو. اس کے لیے آپ اگر مل کے نہ بیٹھے مسلمان، عرب اور ایرانی اور پاکستانی، کیونکہ ہم ہیں 3 کی پلیئر. ٹھیک ہے، وہ خبر دے رہا ہوں آپ کو، وہ کہہ رہا ہے آپریشن سندور 2 شروع کرنا، اگر کیا تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ اس کو انشاءاللہ اس کا جو سندور 1 والا حال جو ہے نا وہی ہوگا. مثلاً یہ کہ یہ جو ہے نا
یہ جو ابھی تک تو مودی جو ہے نا تل ابیب جو جاتا تھا نا، یہ پھر تل ابیب بھی جانے کے قابل نہیں رہے گا، تلا جائے گا، پھر یہ تلا جائے گا. یہ دیکھو بات سنو، یہ گائے کا پیشاب پینے والے لوگ جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کی حیثیت جو ہے وہ ایسے ہی نہیں. کبھی دیکھو نا، ایسے تو نہیں اللہ نے یہ جو ہے مسلمانوں کو یہ ہم کیوں لائے، کیوں دین بعد میں آیا؟ سب سے بعد میں کون آیا؟ اسلام. جی، اس کے بعد تو کلٹ ہی آئے نا، چاہے پی ٹی آئی کا کلٹ ہو، اور چاہے امریکہ کے کلٹ ہوں، چاہے ہمارے ممی ڈیڈی گروپ کے کلٹ ہوں، جن کے لیے کلچرل باتیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے، جن کے لیے وے آف لائف صرف یورپین ہونا چاہیے. ایڈمن صاحب، اگر میں آپ کو کہوں کہ ایڈمن صاحب آپریشن سندھور 2 شروع ہو گیا ہے اور ہمیں جوانوں کی ضرورت ہے، کہ آپ دوبارہ بھرتی کریں گے فوج میں؟ میں باخدا، کیونکہ میں نے کون سا ادھر جا کے وہ ہمالیہ پہاڑ پہ چڑھنا ہے. میں نے اس کرسی میں بیٹھ کے، سیٹ پہ بیٹھ کے، جس طرح میں 65 میں 8 ستمبر 65 کو رات کے 12:30 بجے جس طرح پی این ایس شاہ جہاں سے 50 گولے پھینکے تھے، اور 6 جہاز اور بھی میرے ساتھ تھے جن کے گن 5.25 انچ گن تھی، 4.5 انچ گن تھی. تو میں نے جیسے کہا تھا بخشی کو کہ تمہیں جو ہے نا، بخشی نے مجھے کہا تھا کہ نظریہ پاکستان بے آف بنگال میں ڈبو دیا، تو میں نے کہا تھا ہم نے بمبے جو تمہاری ایکسچینج ہے وہ وارکا میں جو ہے وہ ڈبو دی. اور جب اس نے کہا تھا او ایڈمرل تو ہندو، تم جلندر سے ہو اور تم راجپوت ہو، تمہارا ڈی این اے یہ ادھر ہے، تو میں نے کہا تھا بخشی یاد رکھو، جب سے میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، میری تاریخ بھی بدل گئی، جغرافیہ اور ڈی این اے بھی. اب آؤ سندور 2 لاؤ، یا سندور 3 لاؤ، یا سندور 4 لاؤ، اور تبھی سندور کی آپ کو ہسٹری سناؤں گا کہ یہ بندیا کہاں سے آئی. ایڈمن صاحب 2 منٹ میں تو سنا دیں، پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ آڈینس کو یہ ایک جب یہ اٹھا کے لے جاتے تھے افرانڈو یہاں پنجاب کی لڑکیاں، تو انہوں نے کہا تھا ہماری کم سے کم بیویوں کو نہ لے جاؤ، روٹی پکانی مشکل ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا تھا پھر نشانی لگاؤ، تو انہوں نے میرڈ وومن کے اوپر وہ نشانی لگانی شروع کر دی سندور کی. جی، تو وہاں سے سندور ہے. بس ٹھیک ہے کہ سانو نہ چکنا، ٹھیک ہو گیا. ایڈمن صاحب اس کے ساتھ ہی پروگرام کے اختتام کی تھینک یو اگین. اور ہم بتا رہے ہیں ایڈمن صاحب کا کہ آپریشن سندور جیسے اسٹارٹ ہوگا نا، تو ایڈمن صاحب نے وردی ریڈی ہے آپ کی؟ میری وردی ہمیشہ، میری وردی جو ہے نا، کہتا ہے کہ میں کہنا نا دل نو نماز پڑھاؤ نہیں کی ہویا جے نیتی ہوں، لوکاں نو خالن کارن بج بج بڑے مسیتی ہوں، میں وہ والا نہیں ہوں. میں کون ہوں؟ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن فرق نہیں ہے. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور جو ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، پاکستان زندہ باد، پاکستان نا خان کا، پاکستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا. کیا بات ہے. ایڈمن صاحب کی وردی تیار ہے، ہمارا بھی کچھ سوچیں. کوئی ہم لوگ وار مونگر ہیں اس معاملے میں. انڈیا سے جیسے جنگ ہوگی نا تو وار مونگر ہیں ہم، جو کہنا کہہ لو، بس ہمیں کچھ چیزیں پکڑا دو جو میڈیا کے اوپر مارتے رہتے ہیں. پتہ ہے شہید کی جو موت ہے اس جیسی موت ہی کوئی نہیں. اس کا تو مزہ ہے. او بھائی شہید اللہ سے درخواست کرے گا کہ یا اللہ مجھے بار بار وہ موت، کیا بات ہے، بار بار وہ دے. کیا بات، اس کا مزہ اتنا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ لڑیں گے انڈیا والے، ان کو سوچنا چاہیے، گاؤں موت پینے والوں کو سوچنا چاہیے. یہ دیکھیں ان کا وہی حال ہے نا جو کہ حضور کے خلاف نہیں ابو جہل کھڑا ہوا تھا. ہاں جی، تو پھر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. بس کیا بات ہے. ایڈمن صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.